السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے تصوف کا ایک اہم باب لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے نفس کی حقیقت و ماہیت اور نفس کی اقسام۔ انشاءاللہ اس تعلق سے مکمل وضاحت کرنے کی کم وقت میں کوشش کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ مکمل پورا ویڈیو دیکھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ نفس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ کون سا نفس ہمیں برائی پر اکساتا ہے؟ کون سا نفس ہمارے لیے بہتر ہے؟ اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ تو محترم سامعین، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، اور وہ کام اچھا بھی ہوتا ہے، اور کبھی ہم کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد نفس خود ہی ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا۔ مثال کے طور پر بے قصور کو ایک تماچا رسید کر دیا، تماچا رسید کرنے کے بعد دل خود ہی ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا، یہ غریب مظلوم ہے، پریشان ہے، تم نے اس کو بغیر قصور کے ایک تماچا رسید کر دیا، اس کی غلطی کیا تھی؟ تو محترم، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے۔ نفس کی صوفیاء کرام نے 7 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ، ایک ہے نفس ملہمہ، اس کے بعد نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں اور آپ کو ایک بعد دیگر جاننا ہے۔ نفس امارہ یہ پہلا نفس ہے انسان کا، جو گناہوں کی طرف مائل کرنے والا، دنیاوی رغبتوں کی جانب کھینچنے والا ہے۔ اب اس پہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو مغلوب کر کے آپ خود کیسے غالب ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے صوفیاء کرام نے طریقہ بیان کیا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ ریاضت کریں، مجاہدہ کریں، اللہ کی عبادت و بندگی کریں، توبہ و استغفار کریں۔ اس سے انسان نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، جو باطنی طور پر ہدایت اور نور کا سبب ہوتا ہے۔ نفس لوامہ کا حامل جب انسان بن جاتا ہے، اور یہ انسان نفس لوامہ کا حامل بننے کے بعد اگر اس سے کوئی غلطی کا ارتکاب ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے، تو اس کا نفس اسے خود ہی ملامت کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ اللہ رب العزت نے اس نفس کی قسم کھائی ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ تیسرا نفس نفس ملہمہ ہے۔ جب بندہ ملہمہ کے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا نفس نفس مطمئنہ ہے، جو بری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، حالت اطمینان و سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ نفس بارگاہ الوہیت میں اس قدر محبوب و مقبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ یہ نفس مطمئنہ اولیاء کرام کا نفس ہے، یہی ولایت صغریٰ کا مقام ہے۔ اس کے بعد نفس راضیہ، مرضیہ، کاملہ کا مقام آتا ہے۔ یہ سب ہی نفس مطمئنہ کی اعلیٰ حالتیں اور اعلیٰ صفتیں ہیں۔ اسی مقام پر بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، تکلیف ہو جب بھی اور خوشحالی ہو تب بھی۔ ہر حالت میں بندہ اپنے رب سے کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ جب بندہ ہر حالت میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، اس کا نفس راضیہ، کاملہ، مطمئنہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس کی رضا کا طالب اس حال میں لوٹ آ کے تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کا مطلوب بھی۔ اور جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے فادخلی فی عبادی، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا۔ اور اللہ کا اعلان یہ بھی ہوتا ہے وادخلی جنتی، جب تو نے میرے کامل بندوں میں تو شامل ہو گیا تو ایسی صورت میں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تو میری جنت قربت
دیدار میں داخل ہو جا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ہمارا جو نفس امارہ ہے، اسے کنٹرول کر کے ہمیں نفس ملہمہ، نفس لوامہ، پھر ملہمہ، پھر مطمئنہ، پھر راضیہ، پھر مرضیہ، کاملات کے مقام تک لانے کی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ انسان کے لیے اسی وقت ممکن ہے جب کہ اللہ کی توفیق اور نصرت و مدد ہو۔ اللہ کی توفیق اور نصرت و مدد انسان کو کیسے ملتی ہے؟ جب کہ انسان توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم و پشیمان ہوتا ہے، اور ہر وقت نیکیوں کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اللہ کی توفیق خاص اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اللہ کی نصرت و مدد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نفس امارہ پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں سے وہ کام لے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔